بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی یعقوب صاحب کا اور اپنی بہن مسز یعقوب صاحبہ کا کہ جنہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے اس ادارے میں بلوایا، اور سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا ان بچوں اور بچیوں کو کہ جنہوں نے اپنی گزشتہ سال کی پرفارمنس کے باعث آج سٹیج پر انعامات وصول کیے، اور یہ مشعل راہ ہے ان بچوں کے لیے جو آج پوزیشن نہیں لے سکے کہ وہ محنت کریں اور اپنی محنت اور لگن سے اگلے سال اسی سٹیج پر انعامات تاکہ لے سکیں۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا اتنے اچھے رزلٹس پیش کرنے پر ان ننھے منھے بچوں کے اساتذہ اکرام کو، اور پھر مبارکباد پیش کروں گا ان بچوں کی ماؤں کو کہ جنہوں نے ان کی تعلیم اور تربیت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور یقین مانیں، میں ایک دفعہ پھر مجھے یاد ہے 2013 میں یہاں پہ آیا اور میں نے ایک بات کی، اور آج پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یعقوب صاحب کو کہ جنہوں نے علم کی شمع جلانے کے لیے آپ کے اس دور افتادہ علاقے کا انتخاب کیا۔ یقین مانیں، اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے تو شہر کے اندر، کنٹونمنٹس کے اندر، اسلام آباد کے اندر یہ ایک بہت بڑی سی بلڈنگ کرائے پر لیتے، ایئر کنڈیشن بلڈنگ، اور بڑی بھاری بھاری فیسیں لیتے، لیکن انہوں نے ایک جذبے کے تحت، ایک پیشن کے تحت آپ کے اس علاقے کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور جس طرح یہ بچوں پر محنت کرتے ہیں، یقین مانیں کہ آج کل کے اداروں میں اس چیز کا بہت فقدان ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے، ان کو توفیق دے، اور ان کے اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا دے۔ میری بہنوں، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج مجھے یہاں پہ آ کے یہ کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ آپ کا اور ہمارا مستقبل، یہ ننھے منھے بچے، یہ ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ انہی بچوں میں کل کے ڈاکٹرز، انجینئرز، سیاستدان، سائنسدان اور زندگی کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارا مستقبل موجود ہے۔ میں ان بچوں کے نیک مستقبل کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور بچیوں کو نہ صرف دنیا میں اعلیٰ اور نمایاں پوزیشن دے، بلکہ آخرت سنوارنے کا بھی انتظام تھا۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑی نئی چیز جو کہ میں یعقوب صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، یہ میں نے ایک بورڈ دیکھا، اور پراؤڈ لائف ٹائم اٹینڈنس، اور بڑا حیران ہوا کہ 9 سال میں اور 10 سال میں کئی ایسے بچے موجود ہیں جن کی ایک چھٹی بھی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کل کے تعلیمی اداروں میں یہ ممکن نہیں۔ کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی آندھی ہے، کبھی دھوپ بہت تیز ہے، لیکن ہر قسم کے موسمی اثرات کے باوجود یہاں پہ بے شمار بچے ہیں کہ جن کی 9 سالوں میں، 8 سالوں میں، 7 سالوں میں، 6 سالوں میں، 5 سالوں میں کوئی چھٹی نہیں، اور میں بڑا حیران ہوا۔ یہ کسی اور ادارے میں نے کبھی اس طرح کا نہ رجحان دیکھا ہے اور نہ اس طرح کی مانیٹرنگ دیکھی ہے۔ تو میں بہرحال اتنے اچھے
سسٹم کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرانے پر یعقوب صاحب کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے ٹیچرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یقین مانیے جو بچوں نے جو پرفارم کیا ہے، اتنے زبردست آئٹمز، ان کے پیچھے ان بچوں کی محنت کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیچرز کی بھی شبانہ روز محنت شامل ہے، ان کی ماؤں کی محنت شامل ہے۔ ان تمام کو میں اچھی پرفارمنس پر ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کروں گا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گا کہ ہمارے بچے، ہمارا یہ مستقبل انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کہ کل کے ڈاکٹرز، کل کے سائنسدان، کل کے انجینئرز، کل کے استاد، کل کی ڈاکٹرز، کل کی نرسز، کل کی ٹیچرز، یہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان کے نیک اور اچھے مستقبل کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنا کرم شامل حال فرمائے۔ اور میں پھر یعقوب صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ جس طرح پیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، جس طرح دلچسپی کے ساتھ، اور جس طرح ایک کریز ہے ان کو کہ یہ علم کی شمع جلانے کا، دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے اور توفیق دے۔ اور جس طرح انہوں نے بات کی بچیوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کا بچوں سے زائد حق بنتا ہے کہ ان کو آپ اچھی تعلیم دلوائیں، کیونکہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے کہ جو کہ چور چوری نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نرسری سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج آ کے ثابت ہوا اور یہ سمجھ میں آئی کہ واقعی علم ایک ایسا زیور ہے، تعلیم ایک ایسا زیور ہے کہ جو کہ کبھی نہ تو چور چوری کر سکتا ہے، بلکہ اس سے آپ کی ویلیو بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ میں یہ بھی جو یعقوب صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ ٹرینڈ بچیوں کا کم ہے، وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس وقت اب شہر کے تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں، میڈیکل کالج میں چلے جائیں تو 60% سے زائد بچیاں پوزیشنز بھی لیتی ہیں اور بچیاں وہاں پہ ہوتی بھی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی پوزیشنز بچیوں نے لی، ڈیبیٹس میں بچوں نے لی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے کہ یہاں پہ بچیوں کو 40 نہیں 60% ہونا چاہیے۔ اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر بچیاں آپ کی کہیں تعلیم حاصل نہیں کر رہی یا دوسرے سرکاری اسکولوں میں کر رہی ہیں، تو آپ جہاں پہ بہتر سمجھتے ہیں، اگر سمجھتے ہیں جس طرح یعقوب صاحب نے بھی کہا کہ ان کی تعلیم بہتر ہے، تو ادھر لے جائیں، لیکن خدا را اپنی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ضرور کریں۔ اور ایک آدھ جملہ آج کے حالات کے حوالے سے کہ جس طرح کہ آپ کے علم ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے عزم کو للکارا ہے، پاکستان کی جرأت کو للکارا ہے۔ ہماری پوری قوم جاگ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہم ان سے بہتر جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اسلامی قدروں کا پاس ہے۔ ہم بیجا انسانی جانوں کو ضائع کرنا اچھا نہیں سمجھتے، ماس وائز کے کہ کوئی مجبوری نہ بن جائے، ادروائز ہم ان سے اچھی سٹرائکس بھی کر سکتے ہیں، ان سے اچھا اٹیک بھی کر سکتے ہیں، ان کو زائد جانی مال بھی نقصان بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے خدا اور ہمارے رسول نے اس چیز سے منع کیا۔ ہمیں اگر اس کا جواب منہ توڑ دینا پڑا تو ہماری افواج، ہمارے لوگ انشاءاللہ موجود ہیں، ان کو اس سے بڑھ کر جواب ملے گا۔ پاکستانی قوم زندہ ہے، پاکستانی مائیں زندہ ہیں، پاکستانی بہنیں زندہ ہیں، پاکستانی بچے زندہ ہیں، اور جب تک یہ دھرتی دنیا قائم ہے انشاءاللہ پاکستان کا نام صفحہ ہستی سے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے نہیں مٹا سکتا کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کی بنیاد کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی، اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ پاکستان زندہ باد،
پاکستان آئندہ۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔